ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ ہو، جیسے کہ ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، تو جب تک تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر نہ آ جائیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، آرم فورسز ہوں، ان کا ایک بیانیہ نہ ہو، اس کے خلاف کامیابی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور یہی صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ آج کور کمانڈر کانفرنس میں دہشت گردوں کے لیے بڑا سخت پیغام تھا، اور بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بے گناہ لوگوں کے خون میں جن کے ہاتھ رنگے ہیں، جنہوں نے پورے خاندان تباہ کیے، بے گناہ لوگوں کا خون کر رہے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حد تک مذاکرات کی بات کی جائے اور ایک نہ ایک کھڑکی کھلی رکھی جائے. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور قانون دان ہیں، گہری نظر بھی رکھتے ہیں. احمد اویس صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آج ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم کوشش کریں گے اور مذاکرات ہونے چاہیے دہشت گردوں کے ساتھ، تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکے. ظاہر سی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت دہشت گردوں کی بات کر رہی ہے یا دہشت گردی کی طرفداری کر رہی ہے، لیکن مذاکرات کی بات انہوں نے کی. لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بڑا سخت پیغام دیا گیا کہ دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. تو پیپلز پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس وقت جو ہے وہ کچھ الگ نہیں ہے گورنمنٹ سے یا دوسری سیاستوں سے، یہ تھوڑا واضح کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، دیکھیے، اگر اس کو آپ غور سے دیکھیے نا تو بالکل الگ نہیں ہے جی. اس لیے کہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے نا، اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ جب تک آپ جا کے نیوکلس کو ہٹ نہیں کریں گے، یعنی اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ برانچز کو کاٹتے جائیں گے، درخت تو کھڑا رہے گا. جب تک اس کی جڑ کو اڑا دیں گے تو پھر وہ تنے کا تنا جو ہے، وہ درام جو ہے وہ زمین پہ گر جائے گا. یہ جو گنڈا پور نے بھی جو ہے، امین گنڈا پور نے جو بات کی ہے جی، وہ اس نقطہ نظر سے کہ اور وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کی حکومت سے باقاعدہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور ڈیٹیل سے بڑی، ایک دفعہ اگر ناکام ہوتے ہیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل اور بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. بالکل. ناٹ دیٹ کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ کبھی دہشت گردوں کو سپورٹ کرے گا اور پاکستان کی مخالفت کرے گا. پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ایسا، صحیح، اور نہ کبھی ہوگا ایسا. لیکن ایک بات جو ہے، ہاں، ابھی کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بات کا ان کو غالباً نوٹس نہیں لیا، یا ان کے نوٹس سے وہ بات رہ گئی جو بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے تھا، کہ دیکھیے یہ جو خطرناک قسم کی دہشت گردی جو ہے اس وقت پاکستان کے اوپر روا رکھی جا رہی ہے، اور وہ افغانستان کی سرزمین سے ان کی باقاعدہ ایمان کے اوپر ہو رہی ہے. بالکل. اور اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے، پیسہ کون لگا رہا ہے؟ وہ انڈیا لگا رہا ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ دس از ایڈمیٹڈ فیکٹ. انڈیا اس سرزمین کے اوپر پیسہ لگا کے اس کو استعمال کر رہا ہے، امریکن اسلحے کو پاکستان کے خلاف ان سے کروا رہا ہے استعمال، اور وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس ایشو کے اوپر افغانستان اور انڈیا دونوں کی گٹھ جوڑ ہے. اور اگر یہ بات درست ہے اور جو حقائق ہم نے نظر آ رہے ہیں، تو اس خطرناک صورتحال کے اوپر آپ دیکھیے، کیا محب الوطنی کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ ٹریڈ کریں؟ آپ نے اپنے ملک کی چینی میں جو ہے وہ قلت کر دی، اور چینی جو ہے وہ افغانستان کو ایکسپورٹ کر دی. اور جب چینی کا شور مچا کہ یہ چینی تو ختم ہو گئی، اور رمضان کے مہینے میں چینی جو ہے وہ 124 سے 180 پہ چلی گئی، بالکل، تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے فوراً چینی کو پھر امپورٹ کیا پاکستان کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے امپورٹ کیا؟ انڈیا سے امپورٹ کیا، وایا دبئی. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خطرناک ترین ہمارا بلڈ اینیمی جس سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک اینیمی جو پروموٹ اپنی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے، اس کو آپ دے رہے ہیں، اس کی ناکہ بندی کریں. بلکہ آپ وہ لینڈ لا کنٹری ہے، آپ اس کی ناکہ بندی کریں گے کہ ہم تم سے کوئی نہ پاکستان سے کوئی
ایک گندم کا ایک دانہ بھی جانے نہیں دیں گے اور کوئی چیز یہاں سے نہیں گزرے گی جب تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے نہیں کرتے ہو. طے نہیں کرتا. بالکل صحیح کہا آپ نے احمد اویس صاحب. لیکن کے پی کی حکومت کے اندر بھی اگر ہم ان کا بیانیہ دیکھیں تو ایک نرم گوشہ سا نظر آتا ہے. آج بھی کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر جن افغانستان کے لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں ہم بڑی عزت کے ساتھ انہیں روانہ کریں گے, ہم انہیں کھانا پرووائڈ کریں گے, سہولیات دیں گے. تو ایک نرم گوشہ تو کے پی کے گورنمنٹ کا بھی نظر آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, ہاں بتاتا ہوں, بڑی اچھی آپ نے, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے جو دہشت گردی وہاں پہ جو ہو رہی ہے نا, جی اپنے ہماری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ہے, مثلا ہمارے پاس ISI ہے, ہماری IB ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہے, اور بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے جو جن کا تعلق انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہے, اور وہ بڑی اپنی کاروائی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. ان کے ریکارڈ کے مطابق یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے پاکستان کے اندر, دہشت گردی میں ان میں سے کوئی بھی ملوث نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مینیل جاب کرتے ہیں. جب آئے تھے اس زمانے میں جب بڑی جنگ چل رہی تھی, آج سے کتنا عرصہ سال میں دیکھیے یہ 80s کے آئے ہوئے ہیں لوگ, بالکل بالکل اور ایک ایک جنریشن جو ہے, دو جنریشن پڑھ کے پاکستان کے اندر جوان ہوئی ہیں. بالکل They are as much پاکستانی as we are. اور کہیں ریکارڈ کے مطابق مثلا ایجنسیز کے پاس وہ ریکارڈ سارا ہوتا ہے نا, کہ جو لوگ جو ہیں دہشت گردی میں ملوث ہوئے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی, تو یہ ان لوگوں میں سے کوئی ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. وہ وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ طالبان کے نام کے اوپر آتے ہیں یا کوئی نام دے کر آتے ہیں, اور ان کو کون بھیجتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھیجنے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ انڈیا کا ہے, بالکل, اور اس کو استعمال کر رہا ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ مل کے. یہ ہماری فورن پالیسی کا فیلیور ہے, اس لحاظ سے فیلیور ہے کہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے. ہم نے 2 جنگیں لڑی انڈیا کے خلاف, 65 میں جنگ لڑی اور 71 میں جنگ لڑی, بالکل, اور دونوں جنگوں میں ہماری پوری کی پوری فورسز جو تھیں وہ انڈیا کے بارڈر کے اوپر تھیں, انڈیا کے مقابلے کے لیے. تو ہمارا ویسٹرن بارڈر جو تھا, جو اتنا لمبا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے, وہاں ہماری کوئی فورسز نہیں تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں ابھی سوویت یونین اپنی اصل شکل میں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا, لیکن اس کے باوجود افغانستان اس کے ہیجمنی میں آتا تھا. لیکن افغانستان کی طرف سے ان دونوں جنگوں میں پاکستان کے خلاف ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی. بالکل ایسے, بالکل صحیح. تو پھر بتائیے کہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کبھی ہم کیوں نہ سوچیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا ایک اسلامی رشتہ ان کے ساتھ تھا, اور انہوں نے ہمیں اتنی سپورٹ دی ہوئی ہے. پھر اس بڑی جنگ میں ہم نے شانہ بسانہ 10 سال ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ لڑی ہوئی ہے. تو ہم آج ان کو جب ہمیں پھل ملنا چاہیے تھا اس قربت کا, ہم ان کے ساتھ ایک مخالفت اور دشمنی ڈال کے کھڑے ہو گئے, اور انڈیا کو موقع دیا کہ وہ جا کے ان کے دوست بن جائے. لیکن احمد اویس صاحب, آپ نے بالکل صحیح ماضی کی بالکل درست بات کی, لیکن اگر حالیہ دور کی بات کریں, اب کی بات کریں, تو یہ بھی تو کہا جاتا, اس وقت کہہ رہے ہیں لوگ, اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جن کی ابھی آپ نے بھی بات کی کہ لوگ آتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں انڈیا کی ایما پر, یا امریکن یا کسی بھی بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے, اب وہ بھی آپ کے دور حکومت میں ادھر لا کر ابھی دوبارہ سے بسائے گئے, اور انہیں یہاں پر لایا گیا باقاعدہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اور وہ ابھی وہاں پر کچھ ایسے ایریاز ابھی بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے دوبارہ دہشت گردی کا ناسور اٹھ کے کھڑا ہوا. وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں یا جو دہشت گردی کر رہے ہیں, جی, وہ نہ تو PTI کی حکومت میں یہاں بٹھائے گئے, نہ اس سے پہلے بٹھائے گئے. یہ تو اس زمانے میں جو آگے لوگ آئے تھے اس کے بعد لوگوں کو یہاں نہیں بٹھایا گیا. سوال یہ ہے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دہشت گردی کو تو بالکل آئرن ہینڈ سے نپٹا جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل کوئی معاف نہ کیا جائے, بالکل. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ جو ہے وہ ڈپلومیٹک چینل کو کھول کے رکھو, صحیح, افغانستان کی حکومت سے بات کرنے کے لیے. ان کو اس بات پہ لے کر آئیں کہ بھائی تم مسلمان, ہم مسلمان, ہمارا کیا جھگڑا آپس میں, آپ کوئی ہے تو بتاؤ, ہم تمہارے سے ریزالو کرنے کو تیار ہیں. بالکل ایسے, اس بات کو اوپن کی جائے. بات یہ دیکھیں, جب آپ گفت و شنید کے ذہن بنا کے بیٹھیں گے تو آپ ٹیبل کے اوپر بات ایک دوسرے کی منوا لیتے ہیں, کسی کی مانی کسی کی منوائی, اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں آپ کو ایک اور بڑی وجہ بتاتا ہوں کہ جو انتہائی ہمارے انٹرسٹ میں ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا نے کشمیر کو اپنے ساتھ اپنے انڈیا کی یونین کا پارٹ کا حصہ بنا لیا, بالکل, اور اب انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا
کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی اب ہمارا پارٹ ہے, وہ ہم نے لینا ہے ان سے. آپ نے سنا ہوگا یہ بات. بالکل بالکل بالکل. اب جب یہ صورتحال ہے تو اندیشہ یہ ہے کہ جس وقت یہ مانسون ختم ہوتی ہیں اور اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کو اور پختہ بنانے کے لیے وہ فوجوں کی موومنٹ شاید کرے انڈیا کے ہمارے آزاد کشمیر پہ سیٹ کرنے کے لیے. اچھا. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو, آپ سوچئے, بات لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے صورتحال اہیڈ آف ٹائم. بالکل. جیسے وہ علامہ نے کہا نا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. بالکل. کہ آپ ان چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح خطرناک صورتحال سے دوچار کیسے ہونا پڑے گا. ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا, آپ فوجیں یہاں لے کے آئیں گے تو پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں افغانی. بالکل, یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے کے لیے آپ صرف طاقت سے ختم نہیں کر سکتے ان کو. یہی تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو انوالو کیا رکھو. آپ کو اپنے سارے اثر رسوخ کو استعمال کریں, دماغ استعمال کریں اور اس تھریٹ کو توڑیں کسی طرح سے. بالکل بالکل. احمد اویس صاحب, ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. بالکل, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ اور لمبی بات ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے کسی پروگرام میں اور ڈیٹیل سے ہم اس کی جو روٹ کازز ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ناظرین, بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ریجیز کو وسیع کریں, اپنی آپ کی جو پلاننگ ہے اس سے ان چیزوں کے ساتھ لنک کریں جو کہ روٹ کازز ہیں, تو معاملات اور حالات کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے گا. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.